السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ ارتزاق کے بھاگنے کے بعد اس کے تمام بھائیوں سمیت گھر کی خواتین کو اس کے فرار ہونے کی خبر ملی تھی، جسے سن کر سبھی خوب سے اخفا ہوئے تھے، مگر پھر ارحم ملک کے جلدی جلدی کے شور پر وہ زیادہ دیر غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکے تھے اور میرج ہال سے واپس حویلی چلے آئے۔ رات تک ملک ہاؤس کے مکینوں کو افتخار صاحب کے گھر روانہ ہو جانا تھا، وہیں سے سر کی بارات چڑھنی تھی۔ انیلا اور سمیر بھی اپنا سارا سامان لے کر بچوں سمیت حویلی چلے آئے تھے۔ جس وقت وہ حویلی پہنچے، پوری حویلی کے زنان خانے میں بھری ڈھیروں عورتوں کو دیکھ کر حفصہ بیگم اور شہینہ نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اف، یہ لڑکا نہ جانے کیا سوجی تھی اسے، اب میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ حفصہ بیگم نے بڑبڑاتے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ مردوں نے بھی حویلی میں موجود خواتین کو دیکھ لیا تھا۔ پھر ارحم ملک نے ہی حفصہ بیگم اور ذوالفقار شاہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ تمام خواتین کو روک کر اشال کی مہندی وغیرہ کی رسم کر لیں۔ ارتضیٰ کے لیے پوچھے تو بتا دے کہ کل تک واپس آ جائے گا۔ حفصہ بیگم باپ کا مشورہ سن کر سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ سب مہمان عورتوں کی خاطر تواضع اور گھر والوں کی چائے کی فرمائش پر انہوں نے نور، شرینہ اور انیلا کے ساتھ کچن کا رخ کیا تھا۔ اشال، ایفا، مشل اور زورین چینج کرنے اوپر اشال کے روم میں چلی گئی تھی۔ مرد لوگ حویلی کے مردان خانے میں جا بیٹھے تھے۔ تمام لڑکے پیچھے ارتضیٰ کے اکھاڑے کے آگے بنے وسیع و عریض آنگن میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ ازراق، ارکام، زارون، سارم کے سوا وہاں مشل کے بڑے بھائی یعنی زارون کے دونوں بڑے سالبی عزیر اور اسد بھی موجود تھے، جن کے ساتھ سوائے عورتوں کے ملک ہاؤس کے مکینوں کو ابھی چائے پیتے ہی فوراً نکلنا تھا، کیونکہ حویلی میں خواتین کے درمیان اشال کی مایوں مہندی کی رسم ہونی تھی۔ اسعد، زیب اور سیف کچھ دور کھڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ان سے کچھ ہی دور عماد انیلا کے بچوں کے ساتھ کھیل میں لگا ہوا تھا۔ اشال کے لاڈلے بکرے بھی پورے استحقاق سے کیٹ واک کرتے عماد اور بچوں کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ ان بکروں کو اکھاڑے اور حویلی کی درمیانی دیوار میں بنے چھوٹے سے کھڑکی نما دروازے کو کھول کر انیلا کے بڑے بیٹے افراہیم نے باہر آنگن میں بلا لیا تھا۔ بھائی کے دماغ میں نہ جانے کیا چلتا رہتا ہے۔ اچھا خاصا لاہور سے آئے تھے، اب پھر پتہ نہیں کیوں واپس چلے گئے۔ اگر کل میری شادی میں نہیں پہنچے تو میں نے بھی احتجاجاً گھوڑی نہیں چڑھنا بس، زر نے منہ بناتے کہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ارکام اور سارم کے سوا باقی سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ارکام کا منہ بھی ارتضیٰ کی حرکت پر بنا ہوا تھا۔ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ بھیا نے کوئی رومانٹک ڈیٹ پلان کی ہوئی ہوگی آج، زارون نے سارم کو تپانے کے لیے پوری بدتیسی دکھاتے کہا تھا۔ تبھی پہلو بدل کر دوسری سمت دیکھنے لگا تھا۔ ارے تو جو بھی ڈیٹ شیٹ پلان کرنی تھی یہی کرتے نا، ہم نے کون سا انہیں روک لینا تھا؟ بھلے ہی باہر باغوں میں بیٹھ کر کینڈل لائٹ ڈنر کرتے، بیوی کا ہاتھ تھام کر کھیتوں میں سونگ گاتے پھرتے، مگر رہتے تو گاؤں میں ہی، گھر جانے کی کیا تک تھی؟ ازراق نے تلملاتے جواب دیا تھا، اور زارون نے آنکھیں سکیڑ کر اسے بے یقینی سے گھورا تھا۔ یا کباب میں ہڈی، بلکہ اتنی ڈھیر ساری ہڈیوں کے ہوتے وہ ڈیٹ مارتے، گانے گاتے؟ مجھے لگتا ہے بھیا کے فرار کے صدمے سے تمہارا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے میرے بھائی، تبھی اول فول بولے جا رہے ہو۔ میرے حساب سے تو بھیا نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ یہاں واپسی کا مطلب جانتے ہو؟ وہ جو اندر اماں نے 70,000 عورتیں بلا رکھی ہے، کم سے کم آدھی رات تک بھابھی جان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کھیتوں باغوں میں ریٹ اور ٹویٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ لوگ اگر یہاں آ جاتے تو کم سے کم آج کے دن تو بھیا بیوی کی جھلک تک نہیں دیکھ پاتے۔ جس طرح گڑ سے مکھیاں چپکتی ہے نا، بالکل ایسی رسموں کے نام پر یہ عورتیں بھابھی جان سے تب تک چپکی رہتی جب تک تھکن سے بے ہوش ہو کر گر نہ جاتی۔ اور یہی حال بھیا کا ہونا تھا۔ انہیں یہ پورا وقت اپنی نئی نویلی دلہن کے بجائے گاؤں کے ہٹے کٹے پہلوانوں کے ساتھ گزارنا پڑتا۔ بھیا اگر حویلی آ جاتے تو ان کے 1.5 درجن پہلوان دوست صبح تک انہیں گھیر کر رکھتے۔ انہیں یہ پورا وقت اپنی نئی نویلی دلہن کے بجائے گاؤں کے ہٹے کٹے پہلوانوں کے ساتھ گزارنا پڑتا۔ بھیا اگر حویلی آ جاتے تو ان کے 1.5 درجن پہلوان دوست صبح تک انہیں گھیر کر بیٹھے رہتے۔ وہ تو دلہا دلہن کے ہال سے بھاگتے بابا نے ان سب پہلوانوں کو میرج ہال سے رخصت کر دیا تھا، ورنہ اس وقت ہم لوگ یہ شام کی چائے اکیلے نہیں بلکہ ان سب پہلوانوں کے ساتھ بیٹھے انجوائے کر رہے ہوتے۔ دماغ سے سوچو، بلکہ نئے نویلے دلہا بن کر سوچو کہ بھیا کی جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے۔ بھیا کو یہاں سب کی حرکتوں کے بارے میں پتہ ہے، اسی لیے وہ بالکل ٹھیک وقت پر فرار ہو گئے۔ تو اب تم ان کی ٹینشن لینے کے بجائے اپنی آزادی کا آخری دن انجوائے کرو۔ کل تمہارے پاؤں میں زنجیریں پڑنے والی ہے اور اچھی بھلی زندگی طوفانوں کی نظر ہونے والی، اسی لیے میری مکمل ہمدردی تمہارے ساتھ ہے۔ زارون نے پورا نقشہ ازراق کے سامنے کھینچ دیا تھا اور وہ خود مزے سے مسکراتے سارم کو دیکھنے لگا تھا۔ بات ازراق سے کر رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں مسلسل سارم پر ٹکی تھی۔ جانتا تھا
کہ ارتضا لایا کے متعلق اس طرح کی باتیں سارین کی سماعتوں پر تیزاب کا کام کری ہوگی۔ تب وہ پہلو پر پہلو بدل رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر ادراک سمیت ارقام نے بھی زوردار جھجری سے لی تھی۔ واقعی پہلوانوں کے ساتھ والا منظر بہت خطرناک تھا۔ تبھی انیلا حویلے کے خاص ملازم ارشد اور اس کے بھائی کے ساتھ 2-3 ٹرے اٹھائے وہاں چلی آئی تھی۔ انہیں کھانے کے سامان کے ساتھ آتے دیکھ کر اسعد اور سیف کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا زیب بھی سب کے پاس چلایا تھا۔ عماد بھی بچوں کے لیے دوڑا چلایا۔ انیلا نے ملازم کے ہاتھ میں تھمی فولڈنگ ٹیبل کھول کر ان کی کرسیوں کے درمیان بچھاتے ہوئے چائے کے سارے لوازمات ٹیبل پر چن دیے تھے اور خود وہی ایک خالی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ لو میرے بھائیو، چائے پی اور مجھے دعا دو۔ انیلا نے اپنے دونوں بیٹوں کو پاس بلاتے ایک کو گود میں بٹھا لیا تھا اور دوسرے کو اپنے پاس سامنے پڑی کرسی پر بٹھا کر انہیں کیک اور سموسے کھلانے شروع کر دیے تھے۔ بہت شکریہ آپی، ویسے آپ کے اس دوسرے والے کا دل میری طرح بڑا سخی ہے، یہ اللہ لوگ ٹائپ کا بندہ ہے۔ فیاضی میں اپنے عماد ماموں پر چلا گیا ہے، وہ دیکھے اس نے اپنے قیمتی جوتے وہاں کیٹ واک کرتے بکروں کو پہنا دیے۔ عماد چائے کا سپ لیتے بھانجے کی فیاضی پر سر دھننے لگا تھا۔ اسماعیل نے جوتوں کے لیز بکروں کی ٹانگوں سے باندھ کر پیروں میں اٹکا دیے تھے، جبکہ انیلا کی نظر بھی اب بیٹے کے ننگے پیروں پر پڑی تھی۔ کیا جوتے بکرے کو پہنا دیے؟ اب کل شادی میں ننگے پیر گھومو گے کیا؟ عماد میرے بھائی ذرا لے آؤ نا اس کے جوتے، مجھے تو ان بکریوں سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ کم بخت ہاتھ لگاتے ہی سینگے مارتے، نہ جانے اشال سے کچھ کیوں نہیں کہتے۔ یہ بدتمیز انہیں جوتے پہنایا ہے، ارے ستیاناش مار دیں گے بکرے ان نئے نکو جوتوں کا۔ انیلا نے گود میں موجود بیٹے کو گھور کر دیکھنے کے بعد عماد سے ریکویسٹ کی تھی۔ ازراق بھی اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا، مگر ارقام کی شرارتی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ ازراق بھائی کی مسکراہٹ کا مفہوم سمجھ کر اسے گھورنے لگا تھا، جبکہ عماد بہن کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر بکروں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے انیلا کے دونوں بیٹے بھی بھاگ گئے تھے۔ معصوم جانور، محبت کی زبان سمجھتے آپ ہی، آپ ان سے محبت سے بات کریں تو ٹکریں نہیں ماریں گے، بلکہ آپ کے ساتھ ایسی لازوال اور محبت کا مظاہرہ کریں گے کہ آپ اپنے ان سامی کو بھول کر ان بکروں کو گود لینے پر مجبور ہو جائے گی۔ زیب نے بہن کو چھیڑتے ہوئے کہا، دور فٹے منہ، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر ان بکروں سے محبتیں جتاؤں گی؟ یہی کام رہ گیا ہے کیا میرے پاس؟ تم ہی کرو ان سے محبت، اور جواباً ان کی لازوال محبت کے مظاہرے بھی خود ہی ملاحظہ کرنا، بلکہ زیادہ ہی ممتا چھلک رہی ہے تو تم لے لینا گود انہیں، اشال کی شادی کے بعد بس انہی کی خدمت میں لگ جانا، دعائیں دیں گے تو ہو سکتا ہے جلدی تمہاری بھی ہاتھ پیلے ہو جائے۔ انیلا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا، لے میں کوئی لڑکی ہوں جو میرے ہاتھ پیلے ہوں گے؟ زیب نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، کہیں ہو ہی نہ جائے۔ اس کے پاس کھڑے سیف نے زیب کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، اور زیب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ سیف زورین کے لیے اپنے اس دوست کی آنکھوں میں پہلے دن سے ہی بہت خاص رنگ دیکھ چکا تھا، تب اس نے خود کو گھورتے زیب کو آنکھ ماری تھی، اور زیب گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ شادی سے یاد آیا، آج میں نے اور عنایہ نے بابا کے دوست کی بیٹی کو دیکھا، اتنی خوبصورت کہ ہم دونوں تو بس اسے دیکھتے ہی رہ گئے، اور سب سے اچھی بات کہ پردے دار ہی ہے، اسی لیے مجھے بہت پسند آئی، لیکن ابھی وہ پڑھ رہی ہے۔ عزیر اور اسجد، زارون کے سالے، زارون، ارقام، اسراق، تم سب تو آلریڈی بک ہو، مگر زیب کے ساتھ سارم، سیف، اسعد سنگل گھوم رہے، اور میں نے صحابیہ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں اب اسے کسی اور گھر میں تو جانے نہیں دوں گی، بلکہ چاند میرے ہی کسی بھائی کا مقدر بنے گا، سیف سے سعدی اور سارم۔ اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ماموں جان، بابا اور چچا جان سے بات کروں؟ انیلا نے شرارت سے سارم، سیف اور زیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عزیر، اسجد، ارقام، ازراق اور زارون بہن کی بات سن کر مسکرانے لگے تھے، مگر باقی کے 4 کے منہ بن گئے تھے۔ توبہ توبہ، معصوم بچے کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو؟ مجھ سے بڑے ابھی تک انتظار کی سولی پر لٹک رہے، اور آپ میری شادی کروا رہی ہو؟ میری والدہ محترمہ کو آپ کے نیک ارادے پتہ چل گئے تو اس گستاخی کے لیے آپ کو بے نقط سنائے گی، اور آپ کو ورگلانے کے جرم میں جوتیوں سے میری پٹائی لگانے کے بعد بابا سے الگ شکایت کرے گی۔ میرے بابا پر ہوم منسٹری کی حکومت چلتی ہے، اکثر بیوی سے شکایتیں ملنے کے بعد مجھے اکھاڑے میں 10 پہلوانوں کے بیچ اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ پینٹی لگانے غریب بچے پر ذرا رحم نہیں کرتے، سچی نہ معافی کی گنجائش نکلتی ہے، تبھی میں اپنے اماں اور بابا کے ساتھ بڑے بڑے پنگے مول لینے سے ڈرتا ہوں۔ اور آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں ان دونوں کو پتہ ہے کہ میں اکثر و بیشتر اسی طرح کے ڈراؤنے خواب دیکھتا رہتا ہوں، اس کا سیدھا شک مجھ پر جائے گا، بلا جو آپ یہ بات چھیڑ کر مجھے پھنسوائے گی، اسی لیے مجھ پر رحم کر دے، اور فی الحال یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے، ابھی ایسی خوفناک بات مت کرے۔ زارون بھیا کی شادی کے بعد مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ زیب نے اپنے کان پکڑنے کے بعد بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کی مسخری باتیں سن کر سب لوگ محظوظ ہو کر ہنس پڑے تھے، مگر انیلا نے غصے سے گھور کر اپنے ڈرامے باز بھائی کو دیکھا، جبکہ سیف نے
معنی خیز نظروں سے زیب کو دیکھا تھا۔ وہ اس انکار کے پیچھے چھپا اصل مقصد سمجھ گیا تھا۔ تبھی زیب نے گھبرا کر فوراً اس سے نظر چرا لی تھی۔ آپ ہی ہمارے یہاں تو مجھ سے بڑے تینوں کی شادی کے بعد ایک لمبا عرصہ درکار ہے۔ پاپا مجھے شاید آکسفورڈ بھیجنے کی پلاننگ کریں، اسی لیے میں پاپا کی طرح اسٹوڈنٹ لائف میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری طرف سے بہت معافی۔ دادا جان کو بھی میرے لیے آج کل آپ جیسی خواہش اٹھ رہی ہے، لیکن اب ایک نو فرام مائی سائڈ۔ اسعاد نے بھی لگے ہاتھوں اپنا انکار انیلا کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اور مجھے تو چاند بالکل بھی اٹریکٹ نہیں کرتا، آپ ہی ہزاروں داغوں سے سجا ہوا، لوگوں کو نہ جانے کیوں وہ اتنا فیسینیٹنگ لگتا ہے۔ پھر مجھ سے پہلے ہمارے برو کا نمبر ہے، اتفاق سے انہیں چاند پسند بھی بہت ہے، اسی لیے ان کی زندگی میں روشنی بکھیرنے کو اس چاند کو ان کا مقدر بنا دے۔ آپ انہیں سارم برو کے لیے لے آئے۔ میری طرف سے معذرت، پہلا حق مجھ سے بڑوں کا ہے۔ سیف نے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ بکواس بند کرو ورنہ ابھی منہ توڑ دوں گا، سمجھے؟ سارم نے غصے سے چیختے اپنے سامنے کھڑے سیف کو بری طرح گھورا تھا، جو جان بوجھ کر اس کے زخموں کے ٹانکے ادھیڑ رہا تھا۔ اس کا چاند تو کسی اور کے نصیب کو روشن کر چکا تھا، اب اسے مزید کسی چاند کی تمنا نہیں رہی تھی۔ بھڑکو مت، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب کیا بڑھاپے میں شادی کرو گے؟ آپ اس چاند، میرا مطلب ہے اس لڑکی کے لیے چچا جان سے بات کریں، خود بھی اسے کسی کھوٹے سے جلدی سے جلد باندھنا چاہتے ہیں۔ اس کی مرضی کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ہمیشہ ایسے ہی آئیں بائیں شائیں کرتا رہے گا، زارون نے سارم کو گھورتے ہوئے کہا۔ جواباً سارم نے بھی گھائل نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ زارون صحیح کہہ رہا ہے سارم، تمہیں تو جلدی سے جلد شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ تمہاری مما گھر پر اکیلی ہوتی ہے۔ تمہاری شادی کے بعد تمہاری بیوی بچوں سے گھر میں رونق ہو جائے گی، ازراق نے بھی کہا تھا۔ سارم نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے ارتضیٰ کی شکل والے اس کے بھائی کو دیکھا تھا۔ شادی، بیوی، بچے، ہاں یہ سب رشتے میرے لیے نہیں بنے ہیں، وہ مجروح مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ انیلا، زارون، ازراق، ارقام خاموشی سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ سارم الائے کو چاہتا تھا، مگر اس وقت اس کی اس مجروح مسکراہٹ میں چھپا درد انہیں صحیح معنوں میں سمجھا گیا تھا کہ الائے کے لیے اس کے جذبے چاہت سے کہیں آگے تھے۔ زیب اور سیف بھی دکھی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے اپنے وجیز سے بھائی کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ ایکسکیوز می، سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر سارم نے وہاں سے اٹھنے میں عافیت سمجھی تھی، لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کے اندر چلا گیا تھا۔ شادی کا نام سن کر اتنا ڈپریس کیوں ہو گیا؟ زارون کے بڑے سالے عزیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، عجیب منطق ہے، اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، جب نام لو ایسے اچھل پڑتا ہے، ذمہ داریوں سے گھبراتا ہے، زارون نے لاپرواہی سے کہا۔ عزیر اسبات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا تھا اور زارون بہن کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ویسے عابر، شادی میں تو بابا کے بہت سے دوست آئے تھے، آپ کون سے دوست کی بیٹی کی بات کری؟ زارون نے بہن کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ پاس والے گاؤں کے الیاس حمید چودھری، وہ جو پہلوان ہے نا، ان کی یہی بیٹی ہے صحابی الیاس۔ کیا خوبصورت لڑکی ہے، بالکل الائے کا عکس، دکھنے میں ہو الائے جیسی لگتی ہے، اسی کے جیسی خوبصورت اور باوقار، میں تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ انیلا کے بتانے پر زارون بری طرح چونکا تھا۔ الیاس حمید، اوہ، یعنی بھیا کے رائیول نمبر 1، واہ! اس گدھے سارم کے لیے قدرت انتظام میں کس خوب جگہ کر رہی ہے، یقیناً آپ ارتضیٰ بھیا کا سامنا ایک زبردست چیلنج سے ہونے والا ہے، زارون نے مسکراتے سوچا تھا۔ کیا خوبصورت لڑکی ہے، بالکل الائق عکس، دکھنے میں تو ہو الائے جیسی لگتی ہے، اسی کے جیسی خوبصورت اور باوقار۔ انیلا کی آواز زارون کے کانوں میں گونجی تھی، تبھی وہ مبہم سا مسکراتے انیلا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آپ ایک کام کریں، لڑکی اگر اچھی ہے تو آپ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ سارم کے لیے ہی چچا جان سے بات کریں۔ اس سرفرے کی شادی کسی اچھی سی لڑکی سے ہو جائے تو آپ لائن پر آ جائے گا اپنے آپ۔ وہ زارون نے اپنے ذہن میں مختلف تانے بانے بنتے ہوئے بہن کو مشورہ دیا تھا۔ اس کے دماغ میں فی الحال جو چل رہا تھا وہ کافی ایکسائٹنگ تھا، مگر وہ راضی کہاں ہے؟ سنا نہیں تم نے کیسے صاف منع کر رہا تھا؟ انیلا نے مایوسی سے کہا۔ اس کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بابا سے کہیں، الیاس انکل سے بات کریں گے، انہیں راضی بھی کر لیں گے۔ سارم کی فکر چھوڑے، اس کے لیے تو ایک ہی بندہ کافی ہے، ارتضیٰ ملک نام کے جو ہمارے پہلوان صاحب ہیں نا، ان کے سامنے اس کے اچھوں کو بھی سدھائے ہوئے گدھے کی طرح سر جھکا کر 100 بار ہاں کرنی پڑے گی۔ بھیا کے آگے دھاڑتا ہوا شیر بھیگی بلی بن جاتا ہے، انہوں نے اگر 2 چپڑے لگا کر اسے قاضی کے سامنے بٹھا دیا تو مجال ہے کہ یہ قبول ہے کہ سوا کچھ اور بول دے۔ آپ بس بابا اور چچا جان کے بعد بھیا سے بات کریں، باقی سارم کو بھیا پر چھوڑ دیں، وہ اسے اپنے آپ ہینڈل کر لیں گے، زارون نے بہن کو تسلی دیتے کہا۔ اور انیلا اسبات میں سر ہلاتے سامنے بکروں کی پیٹھ پر سوار اپنے بیٹوں کی طرف بڑھ گئی تھی، جنہیں عماد ہنکاتے ہوئے پورے آنگن میں دوڑاتا پھر رہا تھا۔ وہ ارتضیٰ کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ نے میرج ہال کی پارکنگ سے گاڑی باہر نکالتے اسے راکٹ بنا کر اڑانا شروع کر دیا تھا۔ گھونگھٹ ہٹا کر حیرت سے اس کی تیزیاں دیکھتی پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ استاد محترم، یہ ہم اکیلے کہاں اڑے جا رہے، باقیوں کو تو آنے دے۔
अलाया ने तेज़ी से रोड पर गाड़ी भगाते इर्तिज़ा को देखा था, मगर इर्तिज़ा ने जवाब दिए बिना गाड़ी को मज़ीद आगे भगाया था। फिर जब वो मैरिज हॉल से कम 10 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे, तब जाकर वो एक साइड रोकते हुए अपने पास बैठी अलाया की तरफ घूमा था। माय लव, तुम बहुत थक गई होगी ना आज। लो, मैंने उस एसी की कूलिंग तेज़ कर दी है। अब तुम आराम से अपने नाजुक पैरों को इन सैंडल से आज़ाद करो और सुकून से कुछ देर सो जाओ। इसके बाद मेरे साथ मज़ीद बहुत देर जागना है। इर्तिज़ा मायूस अंदाज बोला था और अलाया ने सटपटाकर उसकी शरारती आंखों से निगाहें चुराई थी। इर्तिज़ा ने झुककर उसके पैरों से सैंडल्स उतारे, उसके सीट को पीछे तरफ करते हुए आरामदाह पोजीशन में सेट कर दिया था। फिर उसके सर से दुपट्टा उतार कर नीचे करने के बाद डैशबोर्ड में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा। कुछ लम्हों बाद जब उसने हाथ निकाला तो उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का आई मास्क मौजूद था, जिसे वो अलाया की आंखों पर पहनाने लगा था। ये क्या कर रहे हो तुम इर्तिज़ा? क्या हम लाहौर वापस जा रहे? अलाया ने अपनी आंखों पर आई मास्क पहनाते इर्तिज़ा का हाथ पकड़कर पूछा था। बस थोड़ी सी देर में हम ड्रीमलैंड पहुंच जाएंगे मेरी जान, तब तक तुम आराम से सो जाओ। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। इससे पहले नो मोर क्वेश्चंस। हम कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, तुम्हें सब सवालों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। बट इस वक्त सुकून से सो जाओ ताकि कुछ देर बाद फ्रेश उठो। इर्तिज़ा ने अलाया का हाथ थाम कर कहा। शायद वो ज़्यादा ही थक गई थी, तभी ज़्यादा बहस और मुबाहसे किए बिना शराफत से सीट पर टिका कर नीम दराज हो गई। इर्तिज़ा ने मुस्कुराते से आई मास्क पहना दिया था और फिर सीधा होते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट किया और सन से भगाने लगा। इस बार भी उसने पहले वाला रास्ता सिलेक्ट किया था, तभी बिना किसी किस्म के ट्रैफिक का सामना किए इर्तिज़ा की तेज़ रफ्तार ड्राइविंग की बदौलत तो 2 घंटे के अंदर ही लाहौर पहुंच गए थे, मगर लाहौर में दाखिल होते उसे हेवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा था, तभी मज़ीद 1-1.5 घंटा बर्बाद हो गया था। लेकिन 7:30 इर्तिज़ा ने गाड़ी मलिक हाउस के पोर्टिको में ला खड़ी कर दी थी और बेख्तियार एक इत्मीनान भरी गहरी सांस लेते उसने अपने पास महवे ख्वाब अपनी फाइटर जेट को देखा, जो पूरे रास्ते वाकई बुरी तरह गफलत भरी नींद सोती हुई आई थी। अब दूसरा मरहला अलाया को जगाने का था। इर्तिज़ा ने अपनी सीट से घूमते हुए अलाया की आंखों पर लगे आई मास्क हटा दिए थे, मगर अपनी फाइटर जेट को यूं बेसुध सोते देख कर इर्तिज़ा का दिल बेईमान होने लगा था। अलाया पर दुल्हापे का रूप टूट कर आया था। कम ही डार्क कलर्स पहनती थी, मगर जब पहनती थी तो वो रंग जैसे बातें करने लगते। इस वक्त रेड लहंगे में उसकी खूबसूरत रंगत चमचमा रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो अलाया को ना जगाए, बल्कि सब कुछ फरामोश किए बस यूं ही बैठा उसे देखता रहे। मगर फिर उसने अपनी जान से प्यारी बीवी के लिए जो सरप्राइज प्लान किया था वो यूं ही बर्बाद हो जाना था। तभी उस धीरे से झुककर अलाया के गाल थपथपाए। अलाया, उठो, चलो ड्रीमलैंड नहीं देखना। इर्तिज़ा ने अलाया को अपने करीब करते हुए मुस्कुराते उसकी सोई हुई क़यामत को देखा। उसके तन पर मौजूद दुपट्टा एक तरफ कंधे पर पिनों से सेट था, बाकी दुपट्टे का एक पल्ला आगे की तरफ उसके सीने पर और पिछला पल्ला कमर पर मौजूद था। घूंघट की वजह से उसके दुपट्टे को सर पर सेट नहीं किया गया था। इर्तिज़ा ने झुककर अपने सीने से लगे अलाया के सर पर प्यार किया और दोबारा से उसके खूबसूरत तरीन चेहरे को देखने लगा। दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर कुछ देर और सब्र के इन कड़े लम्हों को बर्दाश्त करना था, इर्तिज़ा ने सोचा और उसके गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने लगा। आज का दिन यूं सोकर गुजारने का तो नहीं है। आज अल्लाह ने हमें हमेशा के लिए एक कर दिया है, उसका शुक्र अदा नहीं करोगी? उठो, मेरे साथ चलो। आज मैं तुमसे क्या हुआ था पूरा कर चुका हूँ। इर्तिज़ा ने अलाया के कान में सरगोशी की थी और उसके मगर वो टस से मस न हुई। तभी इर्तिज़ा शरारत से मुस्कुराते उसके चेहरे पर झुक गया। अलाया ने कसमसाते पट से आंखें खोली थी और खुद पर झुके इर्तिज़ा को देखकर वो हड़बड़ाकर होश में आते हुए फौरन उससे दूर हुई थी। अंदर चले या मजीद सोना है? इर्तिज़ा ने मायूस अंदाज मुस्कुराते उसका शर्माया नाजायज़ अंदाज देखा था और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए फौरन उसकी तरफ आया था। उसने अलाया की तरफ वाला दरवाज़ा खोलते उसे बाहर निकाला, साथ ही हाथ बढ़ाकर उसका बैग और सैंडल भी उठा लिया था। दूसरे हाथ से अलाया का हाथ थाम कर वो मलिक हाउस का बड़ा सा दरवाज़ा एक पैर की ठोकर से हुआ करता हुआ अंदर बढ़ा था। अंदर पहुंचते ही अलाया को ऐसा लगा था कि वाकई किसी ड्रीमलैंड में चली आई थी। ये वो मलिक हाउस तो नहीं था जिसमें उसने 2 दिन गुजारे थे। यह तो रंगों फूलों से सजा कोई और ही खूबसूरत सा जहाँ था। घर के पूरे हॉल को बेहद खूबसूरती के साथ क्रिस्टल बॉल्स से बनी लंबी लंबी लड़ियों, फूलों की चादरों और लाइटिंग से ना सिर्फ सजाया गया था, बल्कि इटालियन टाइल्स से सजे हुए जिस फर्श पर वो चल रहे थे उस पर फूलों की खूबसूरत रविश बनी हुई थी, जो हॉल से होती हुई सीढ़ियों को कवर करने के बाद ऊपर तक जा रही थी। अलाया का हाथ थामे सहज सहज कदमों से चलता ऊपर की तरफ बढ़ गया था। सीढ़ियों की ग्रिल को भी मोतियों और गुलाब के फूलों की चादर से सजाया गया था। मिसमराई सी चारों तरफ देखती हुई उसके साथ चलती चली जा रही थी। ऊपर पहुंचते अलाया को इस बार दाएं तरफ के बजाय बाएं तरफ यानी अपनी बेडरूम वाली साइड ले गया। अलाया ने पलट कर पीछे उस रूम की तरफ देखा जहाँ 2 दिन रुकी थी, मगर इर्तिज़ा उसे थाम कर आगे बढ़ते हुए अपने रूम की
ایل والی سائڈ ٹرن لے چکا تھا۔ 2 دن کے قیام کے دوران علاء نے غصے میں اس طرف کا رخ نہیں کیا تھا۔ جب ارتضیٰ نے اسے یہاں آنے سے منع کر دیا تھا تو کیوں اس کے روم کی طرف آتی، مگر اب ارتضیٰ اسے خود یہاں لے آیا تھا تو اس سے پہلے اپنے یہاں نہ آنے پر افسوس ہوا۔ علاء نے ارتضیٰ کے ساتھ قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے چاروں طرف دیکھا تھا۔ بلا شبہ یہ ان کے گھر سب سے خوبصورت حصہ تھا۔ اس نے لائن سے آمنے سامنے بنے دروازوں کے ساتھ آخر میں بنے ٹیرس پر بھی نظر ڈالی تھی، جو ان تمام رومز کے اختتام پر اس کوریڈور نما حصے کے سب سے آخری سرے پر بنا ہوا تھا۔ مگر پھر ارتضیٰ نے اسے اس سے زیادہ دیکھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسے لے کر ایک روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ڈھیر سارے پھول برسات کی بوندوں کی طرح ان پر گرے تھے۔ علاء نے خوشگوار حیرت سے اوپر دیکھا۔ وہ پھولوں کی پوٹلی تھی جس کے کھلنے سے ان پر پھول گرے تھے، مگر بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ پوٹلی چھت پر لٹکتے خوبصورت بڑے سے فانوس کے چاروں طرف بنے چھوٹے چھوٹے 4 خوبصورت فانوسوں میں سے ایک فانوس سے گری تھی۔ دروازے کے پاس والے فانوس میں پھول بھر کر اس کے منہ کو ڈوری سے باندھا گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دروازے کے ساتھ بندھی ڈوری کھینچنے سے اوپر چھت پر ٹنگی منہ بند پھولوں کی پوٹلی کھل گئی تھی، جس سے ان پر پھولوں کی بارش ہوئی تھی۔ ان چھوٹے فانوسوں کے بیچوں بیچ گولڈن سیلنگ سے لٹکتا خالص گلاب کے پھولوں سے بنا ہوا بڑا سا فانوس بے حد خوبصورت تھا، جس کی لمبی موتیے کی لڑیوں میں آخری سروں پر گلاب کی منہ بند کلیاں لٹک رہی تھیں۔ فانوس میں لگی خوبصورت ہلکی بلو لائٹس گلابوں سے بنے اس فانوس کو بے حد حسین روپ دے رہے تھے۔ کمرے کی ساری دیواروں پر گلاب اور موتی کے پھولوں کی چادریں ٹنگی تھی۔ روم میں دائیں طرف بالکل آخر میں رکھے صوفے کی طرف والی چھت قدرے نیچے تھی، اسی لیے چھت سے لٹکتے گلابوں کے جھومر اور ان کے آخر میں پھولوں کی لڑیوں میں پروئی گلاب کی کلیاں صوفے سے ذرا سی اونچائی تک جھول رہی تھی۔ روم میں جلتی ڈم لائٹس اور پھولوں کی مہک نے اندر کے ماحول کو بلا کا سحر انگیز بنا دیا تھا۔ علاء نے گہری سانس کھینچتے تازہ پھولوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں میں چھپی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ اسے لے کر آگے بڑھا تھا اور علاء کے ساتھ اپنے بیڈ والی سائڈ چل گیا تھا، اور پھر ٹرن لیتے ہی بیڈ سے کچھ دوری پر علاء کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لی تھا۔ حیرت، بے یقینی، خوشی کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اوپر چھت سے لٹکتی کرسٹل بالز کی لڑیاں اور ان کے بیچ چمکتی مدھم نیلی گولڈن روشنیاں ان لڑیوں سے منعکس ہو کر پورے روم میں جگہ جگہ ننھے ننھے چمکدار عکس کی صورت پڑ رہی تھی۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اوپر چھت سے لٹکتی کرسٹل بالز کی لڑیاں، ان کے بیچ چمکتی مدھم نیلی اور گولڈن روشنیاں ان لڑیوں سے منعکس ہو کر پورے روم میں جگہ جگہ ننھے ننھے چمکدار عکس کی صورت پڑ رہی تھی، مانو آسمان سے ننھے ننھے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ان کرسٹل بالز سے کچھ آگے چھت سے فرش تک دیوار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گلاب کی منہ بند کلیوں کی چادر ٹنگی تھی۔ پھولوں کی لمبی لڑیاں جن کے درمیان جگہ جگہ کرسٹل کی لڑیاں بھی لگائی گئی تھی۔ ان لڑیوں سے کچھ دور خوبصورت فانوس کے اندر چمکتی گولڈن اور بلو لائٹس کا عکس ان گلابوں پر پڑ کر انہیں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بے یقینی سے سب کچھ دیکھتی علاء کو تھام کر ارتضیٰ پھر آگے بڑھا تھا۔ اس نے آہستگی سے پھولوں کے اس پردے کو ہٹایا تھا، مگر سامنے پڑے بیڈ کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پھولوں سے آراستہ دیکھ کر وہ ایک بار پھر گنگ رہ گئی۔ بیڈ کو چھت سے لے کر فرش تک گولائی کے ساتھ گولڈن اور وائٹ نیٹ کے پردوں سے کور کیا گیا تھا۔ پردوں کے اوپری سروں پر چاروں طرف لائن سے پھولوں کے بنے چھوٹے چھوٹے باسکٹس بنائے گئے تھے، جس سے گرتی پھولوں کی 3 رنگ کی لڑیوں نے پورے بیڈ کو کور کیا ہوا تھا۔ بیڈ کے فرنٹ سائڈ والے حصے سے پھولوں کی لڑیوں کو سمیٹ کر 2 طرف کیا ہوا تھا، تبھی بیڈ پر بچھا گولڈن بیڈ کور بھی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑا شارٹ کرتے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے۔ اس کے روم کے اندرونی چاروں والز پر ویسے فولوں کی چادریں ڈلی تھی۔ دائیں طرف فرش پر 2 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بنی چھوٹی سی اسٹڈی کو بھاری پردے ڈال کر پورے روم سے الگ کیا گیا تھا۔ ارتضیٰ، یہ سب بہت خوبصورت، بہت سحر انگیز ہے۔ یہ روم تو واقعی بالکل ڈریم لینڈ جیسا ہے۔ تھینکس مجھے اتنا اسپیشل سرپرائز دینے کے لیے استاد محترم۔ خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ ارتضیٰ کو دیکھتی بولی اور اپنی باہیں واں کر کے گول گول گھومنے لگی۔ ارتضیٰ نے طمانینت سے مسکراتے اس کی خوشی سے سرشار چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی محنت وصول ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ کی فائٹر جیٹ اس خوبصورت بیڈ روم کو دیکھ کر اپنی ساری بیزاری اور کوفت بھول کر چہکنے لگی تھی۔ ارتضیٰ کو اس سے زیادہ کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ اس نے علاء سے کہا، اپنا ہر لفظ سچ کر دیا تھا۔ مائی فائٹر جیٹ، میں نے تم سے کیا اپنا وعدہ نبھا دیا۔ پورے گھر اور روم کو تمہاری شایان شان سجا کر تمہارا استقبال کیا ہے۔ اب تمہاری باری ہے کہ مجھے اپنی شاگرد اول کی بجائے آج میری محبت، میری علاء، میری دلہن سے ملواؤ۔ مگر اس سے پہلے تمہیں ان کیل کانٹوں سے آزاد کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اچھا سا ڈنر، اور پھر تم، میں، ہمارا ڈریم لینڈ اور آج کی یادگار خوبصورت وقت۔ آج میں تمہیں وضاحت سے بتاؤں گا کہ میں نے تم سے کتنا پیار کیا ہوں۔
وہ علاء کا ہاتھ تھام کر اسے ڈریسنگ روم میں لے جانے لگا۔ پہلے ڈنر کر لے، اس کے بعد میں چینج کر لوں گی۔ آج شادی کے اس اسپیشل دن لنچ بھی تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، اب ڈنر بھی تم کھلاؤ گے۔ اس کے بعد یہ کیل کانٹے اتارنے میں بھی مجھے تمہاری مدد درکار ہوگی۔ شرارت سے مسکرا کر بولتی ارتضیٰ کو بھی شرارت پر آمادہ کرنے لگی تھی۔ اوکے اوکے مائی لیڈی، چلو پہلے تمہیں ڈنر کروایا جائے۔ ارتضیٰ نے کہتے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا اور پھر اس کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنے روم کا دروازہ کھول کر وہ علاء کو باہر لمبے سے کوریڈور کے آخری سرے پر بنی بڑی سی ٹیرس پر لے آیا، جہاں آج علاء کو ایک بار پھر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ٹیرس کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت وائٹ لکڑی کی ہٹ بنائی گئی تھی، جس کی چھت اور دیواروں پر لگے نفیس و خوبصورت نیٹ کے پردے اندر ساری لکڑی کو چھپائے ہوئے تھے۔ پردوں کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی LED لائٹس نے اندرونی حصے کو روشن کیا ہوا تھا۔ اندر فرشی نشست کا انتظام تھا۔ فرش پر موٹے موٹے سفید براق دبیز گدوں کے درمیان ایک خوبصورت فرش سے ذرا سی اونچی ٹیبل لگی تھی، جس پر کھانا بھی چنا ہوا تھا۔ یہاں شاید کھانا کچھ دیر پہلے ہی لگایا گیا تھا۔ گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہٹ کے چاروں کونوں میں سفید خوبصورت اسٹینڈز والے الیکٹرک فین لگائے گئے تھے جو ہلکی اسپیڈ میں چل رہے تھے۔ وہ علاء کو بازوؤں پر اٹھائے ہٹ کے پردے ہٹاتا اندر چلایا اور نیچے بچھے دبیز گدوں میں سے ایک پر اس نے علاء کو بٹھایا تھا، خود اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک پوش ایریا ہے، یہاں کسی کو کسی سے مطلب نہیں، اور جس رخ پر یہ ٹیرس ہے آمنے سامنے کوئی گھر بھی نہیں، پھر بھی میں نے پردے کا انتظام کر لیا تھا۔ اپنی ایکسائٹمنٹ میں بھی میں احتیاط کو نہیں بھولا، مجھے پتہ ہے میری فائٹر جیٹ کو اپنے پردے کا بہت خیال رہتا ہے۔ وہ پلیٹوں میں کھانا نکالتے ہوئے مگن انداز بولا، مگر تم نے یہ سب کب کروایا؟ کھانا بھی گرم ہے؟ کہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کوئی اور بھی تھا؟ میں نے ابھی گھر میں کسی کو بھی نہیں دیکھا، گیٹ پر چوکیدار بھی نہیں، اور یہ پھول لگتا ہے پورے شہر کے پھول منگوا کر تم نے اپنے روم اور گھر میں سجائے ہیں۔ علاء نے ارتضیٰ کے ہاتھ سے پہلا نوالا لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب بھی دن کی طرح اپنی نت ایک ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی، اور اس نے بھی دن کی طرح ارتضیٰ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا شروع کیا تھا۔ بالکل اس پورے شہر کے پھول کم پڑتے تو میں دوسرے شہر سے منگوا لیتا، کیونکہ اگر میں آج کے دن تمہارے لیے اتنا بھی نہ کر پاتا تو اتنے دن تمہیں خود سے اور اپنے روم سے دور رکھنے کا فائدہ۔ اور ہاں، اس وقت گھر میں تمہارے اور میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ تھے بھی وہ بھی ہماری گاڑی دیکھتے ہی باہر ہی گیٹ لاک کر کے واپس لوٹ گئے ہیں، اسی لیے ریلیکس رہو۔ ارتضیٰ نے ایک کے بعد ایک نوالے اس کے منہ میں دیتے ہوئے کہا۔ خود وہ علاء کے ہاتھ سے نوالے لے رہا تھا۔ واؤ میٹھے، میں بھی میری فیوریٹ رس ملائی، تھینکس استاد محترم، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ ایک دن میں جتنا دل چلایا تھا اب اس کی مکمل بھرپائی ہو چکی ہے۔ ویسے مجھے خوش کرنے کے لیے تمہیں آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ علاء نے ارتضیٰ کے ہاتھ سے رس ملائی کھاتے پوچھا تھا۔ نت اب بھی دن کی طرح اس کے ہاتھ میں تھمی تھی۔ مجھے کون آئیڈیا دے گا مائی لو، یہ سب تو بہت پہلے سے ہی میرا ڈریم تھا، مگر ہاں، میرے خواب کے برخلاف لوکیشن ذرا چینج ہو چکی ہے۔ پہلے میں تمہارے ساتھ یہ سب مومنٹ حویلی میں امیجن کرتا تھا، حالانکہ اپنے دماغ کی بات کروں تو مجھے 1% امید نہیں تھی کہ میری تم سے شادی ہوگی۔ ذہن بالکل اس بات کے لیے اگری نہیں کرتا تھا، مگر دل میں کوئی چپکے چپکے کہتا تھا کہ علاء صرف ارتضیٰ کی ہے، اس پر بس ارتضیٰ ملک کا حق ہے۔ بس اسی آس پر میں نے اپنے روم کے باہر والی بالکنی پر شیڈز ڈلوائے لیے تھے، تاکہ وہاں بیٹھ کر اپنی شادی والے دن بالکل ایسے ہی میں ایک خوبصورت سا ڈنر تمہارے ساتھ انجوائے کر سکوں۔ نہ جانے کیوں میرے لاشعور میں یہ بات موجود تھی، اسی پر امید پر میں نے یہ سب سوچ کر رکھا تھا، اور دیکھو میرے رب نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ سب کچھ ہی اپنے آپ ہوتا چلا گیا۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اسی لیے سب کاموں میں آسانی بھی پیدا ہو گئی۔ میں سالوں بعد اپنے ماں باپ سے مل لیا، اس گھر میں چلا آیا، ہماری اچانک شادی بھی ہو گئی۔ تمہیں میں بھلے ہی حویلی نہیں لے جا سکا، مگر اپنے اصل گھر لے آیا۔ بے شک یہاں لانے کے بعد میں نے تمہیں خود کے ساتھ اپنے روم سے بھی دور رکھا، مگر اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ تم جان چکی ہو۔ میں واقعی تمہیں اپنے روم میں ایسے ہی لانا نہیں چاہتا تھا، تبھی تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے شایان شان ہی تمہیں اپنے روم میں لاؤں گا، اپنا خواب پورا کروں گا، اور دیکھو یہاں بھی میرے خواب کی کتنی پیاری تعبیر ملی ہے۔ تمہارے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کا اللہ نے کس قدر خوبصورت سبب پیدا کیا ہے۔ اپنی ویڈنگ نائٹ انجوائے کرنے کے لیے آج یہ پورا ملک ہاؤس ہمیں خالی مل گیا۔ اب یہاں مجھے اور میری جان کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے خوشی سے سرشار لہجے میں بولتے ہوئے فرد جذبات سے مغلوب ہو کر علاء کے دونوں ہاتھ چھوئے تھے۔ علاء نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ آج ارتضیٰ کے ہر انداز سے اس کی اندرونی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ خوبصورت شرارتی مسکراہٹ مسلسل اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ مرون پتلیوں سے سجی خوبصورت آنکھوں میں جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موزن تھا۔ ان مچلتے موزوں جذبوں نے علاء کو زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھنے نہیں دیا تھا۔ تو تم یہاں اکیلے گھر میں کیوں چلے آئے؟ گاؤں میں سبھی لوگ تھے، وہاں رکتے، یہاں خالی گھر میں آنے کا کیا فائدہ؟ تمہارا خواب تو وہاں بھی پورا ہو جاتا۔ علاء نے اس کی گہری بولتی نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ او ریئلی مائی انوسینٹ لو،
اتنی پیاری پیاری باتیں کرو گی تو تمہیں نہیں لگتا کہ میں یہیں بیٹھے بیٹھے؟ اچھا سوری، کھرو تو مت میری جان، بتاتا ہوں یار، میں جان پوچھ کر حویلی نہیں گیا۔ اگر حویلی جاتے تو یقین مانو آدھی رات تک تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی میں ترس جا کر رہ جاتا۔ اماں نے وہاں پہلے تو ہزاروں رسمیں کروانی تھی اور پھر وہ عورتیں، اللہ بچائے۔ زارون کی صرف منگنی ہوئی تھی، مگر گاؤں کی وہ عورتیں اماں کو نہ جانے کون کون پہاڑے پڑھانے رات تک حویلی میں ڈیرا ڈالے بیٹھی رہی۔ آج حویلی میں سب کے بیچ میں ڈنر کا خواب تو بھلے ہی لڑ جھگڑ کر پورا کر لیتا، مگر تمہارا اس طرح اسپیشل ویلکم نہیں کر پاتا، اور نہ ہی صبح سے پہلے مجھے اپنے روم میں آنا نصیب ہوتا۔ اور پھر جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے ملک ہاؤس والے اسی بیڈ روم کا تھا، تو آج کے دن تو تمہیں یہی لانا بنتا تھا نا۔ ارتضیٰ کھسکتے اس کے پاس آ گیا تھا۔ علیہ نروس سے انداز میں خاموشی سے ٹیبل پر رکھے گلاس کو دیکھتے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر شرارت سے مسکراتے جھک کر اس کی نت والے ہاتھ کو گرفت میں لیا تھا۔ یہ اس کے حق ملکیت کا احساس ہی تھا جس نے علیہ کی زبان کو تالو سے چپکا دیا تھا۔ جب ارتضیٰ اس کا تھا تو علیہ ارتضیٰ ملک بھی صرف اور صرف ارتضیٰ ملک کی تھی۔ مجھے لگتا ہے میری فائٹر جیٹ کو زندگی میں پہلی بار میرے سامنے کچھ شرم ورم جیسا فیل ہو رہا ہے، کیوں؟ شرارت سے مسکراتے ہوئے علیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا کر بولا، ارتضیٰ جاؤ، پہلے یہ سارا کھانا فریج میں پہنچا کر آؤ، پھر ہم اس شرم ورم پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ارتضیٰ کو ایک بار پھر بے خود ہوتا دیکھ کر علیہ نے اچانک آرڈر دیا تھا، جسے سن کر وہ حقیقتاً اچھل پڑا۔ واٹ؟ یہ اس وقت کھانا کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ مسز ارتضیٰ ملک، آج رات کا یہ پورا وقت صرف اور صرف میرا ہے اور بہت اسپیشل بھی، اسی لیے آپ کچھ بھی اوٹ پٹانگ بول کر میرے ان اسپیشل مومنٹس کو اسپائل نہیں کرے گی، اور نہ ہی آج اس استاد محترم پر کسی قسم کے آرڈرز چلیں گے۔ آج میں استاد محترم نہیں، صرف اور صرف تمہارا شوہر ارتضیٰ ملک ہوں، اور تم میری شاگرد نہیں بلکہ مسز علیہ ارتضیٰ ملک ہو کے وارننگ دینے والے انداز میں علیہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں تو میں نے اس حقیقت سے کب انکار کیا؟ اور تمہیں آرڈر تو بالکل نہیں دیا، بس ریکویسٹ کی ہے۔ ارتضیٰ پلیز، رزق کی بے قدری ہوگی، گرمی ہو رہی ہے، یہاں پڑے پڑے سارا کھانا خراب ہو جائے گا، میرے لیے اس لہنگے میں اوپر نیچے آنا جانا بہت مشکل ہے، ورنہ میں ہی رکھاتی۔ پلیز میرے اچھے ارتضیٰ نہیں ہو، میرے ہینڈسم کیوٹ اینڈ سویٹ ہبی، پلیز رکھ آؤ نا۔ علیہ نے باقاعدہ ارتضیٰ کے دونوں گالوں کو کھینچتے لاڈ سے کہا۔ بس اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہا ہوں مگر اس کے بعد کوئی آرڈر نہیں، اوکے؟ آج صرف اور صرف میری مرضی چلے گی اور تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ ارتضیٰ نے منہ بناتے کہا۔ علیہ جھٹ سے اس بات میں سر ہلا کر رضامندی دیتی تھی۔ میں روم میں جا رہی ہوں۔ علیہ نے برتن اٹھا کر نیچے لے جاتے ارتضیٰ کے پشت کو دیکھتے ہوئے پیچھے سے آنکھ لگائی۔ ارتضیٰ نے بنا پلٹے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آج ارتضیٰ نے اپنا کہا پورا کر دیا تھا تو علیہ کو بھی اپنے پیارے سے حبی کی خوشی کے لیے تھوڑا سا اہتمام کرنا ہی تھا۔ تبھی تو اس نے ارتضیٰ کو کچھ دیر کے لیے اپنے سامنے سے بھگایا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اپنا لہنگا دونوں طرف سے پکڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتی اندر روم میں چلی آئی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کا پرس اور سینڈل لا کر روم میں ہی رکھ دیا تھا۔ دائیں طرف رکھے صوفے کے آگے پڑی ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر پلٹی تھی کہ ارتضیٰ اندر روم میں چلا آیا۔ میں چینج کر لوں سویٹ ہارٹ، اس کے بعد تمہیں اس بھاری بھرکم جویلری سے آزادی دلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ارتضیٰ ایک طرف کھڑی علیہ سے کہتے ڈریسنگ روم کا رخ کیا تھا، پھر اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ارتضیٰ کے باتھ روم میں جاتی وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ انیلا نے اس کا سارا میک اپ اس کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ علیہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے مرر لے کر اپنی بگڑے میک اپ کو دوبارہ سے ٹچ اپ کیا، پھر اپنے لہنگے کو پھیلا کر ٹھیک سے بیٹھتے اس نے گھونگھٹ باقاعدہ سے کھینچ کر اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ ارتضیٰ نے اس کا استقبال اپنے گھر اور روم میں بے حد خوبصورتی سے کیا تھا۔ اب علیہ کی باری تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے گھٹنوں کے اطراف دونوں بازو لپیٹتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ارتضیٰ کی باتھ روم سے واپسی صرف 10 منٹ بعد ہی ہو گئی تھی۔ باہر آتے اس کی متلاشی نظروں نے پہلے باہری روم میں علیہ کو ڈھونڈا تھا، مگر وہاں وہ نہیں تھی۔ تبھی پلٹ کر واپس اندر بیڈ والی سائڈ پر چلا آیا اور پھولوں کا پردہ ہٹا کر اس نے سوائے بیڈ کے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ جلد بازی میں اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ بیڈ کے فرنٹ سائڈ کا پردہ جو پہلے کھلا ہوا تھا وہ مکمل طور پر بند تھا۔ علیہ کہاں ہو؟ ارتضیٰ نے بے اختیار ہو کر اسے پکارا، مگر جواب ندارت۔ علیہ اسٹڈی والی سائڈ پڑھتے ارتضیٰ نے ایک بار پھر پکارا۔ اس بار زور سے چوڑیوں اور پازیب کے بجنے کی آواز بیڈ کی طرف سے آئی تھی۔ تبھی اس نے چونک کر پلٹتے بیڈ کی طرف دیکھا تو حیرت کے خوشگوار احساس کے ساتھ مکمل پھولوں سے ڈھکے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تاپ یہاں ہے نوٹی گرل، بیڈ کو مکمل طور پر کور کر کے خود کو چھپائے اندر بیٹھی تھی۔ وہ بیڈ کے اطراف لٹکتی پھولوں کی لڑیاں اور پردے ہٹاتے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ السلام علیکم۔ علیہ نے دھیمی آواز میں سلام کیا اور اس بار ارتضیٰ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا، لیکن پھر اچانک اسے جیسے کچھ یاد آیا اور ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ سمجھ گیا تھا کہ شرافت کا مظاہرہ کیوں کھنچا رہے۔ وعلیکم السلام میری جان۔ ارتضیٰ نے جواب دیتے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ ماشاء اللہ، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ارتضیٰ نے بغور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ مٹا میک اپ پر بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، آنکھوں کے آئی شیڈو سے لے کر ہونٹوں کی ڈیپ ریڈ لپسٹک تک بالکل درست تھی۔
ارتزا جھک کر اس کی پیشانی چوم لی، پھر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ڈراور کو کھینچ کر اس نے نیلے رنگ کا ایک مخملی باکس نکالا۔ سب سے پہلے ان کیل کانٹوں سے تمہیں آزاد کرتے، اس کے بعد منہ دکھائے کا گفٹ دیا جائے گا تاکہ ان سب کے ہٹنے کے بعد جب یہ پہنو تو نظر تو آئے، ارتزا نے کہتے ہوئے سب سے پہلے اس کا دوپٹہ ہٹا کر سر پر پہنا ہوا ٹیکا جھوما اور اس کے بالوں سے الگ کیا، پھر جھمکے اتارے تھے۔ اس کے بعد ارتزا نے الائے کی ناک میں موجود بلا کو نہایت مہارت اور احتیاط سے اس کی ناک سے اتار دیا تھا، کیونکہ ناک کی تکلیف کی وجہ سے اسے خود اتار نہیں پا رہی تھی۔ الائے کے گلے میں پہنے سیٹ ایک کے بعد ایک کر کے اتارتے وہ سب چیزیں سائڈ ٹیبل پر رکھتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر سجے زیوروں کی بھی باری آ چکی تھی۔ بازو بند اتار کر چوڑیاں اس نے ایسے ہی چھوڑ دی تھی کہ الائے کے خوبصورت مہندی والے ہاتھوں میں سجی ان چوڑیوں کی کھنک اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد پیروں کے زیور کا نمبر آیا تھا جس نے ند کے بعد الائے کو سب سے زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ ارتزا نے اس کے نازک خوبصورت پیر اپنی گود میں رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے پازیب سمیت اس پورے زیور کو اتار دیا تھا۔ اس کے نرم نازک مہندی سے سجے خوبصورت پیروں کی نرمیوں کو محسوس کیا تھا۔ الائے نے گھبرا کر اپنے پیروں کو پیچھے کھینچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارتزا نے مسکراتے اس کا گریز دیکھ کر پیروں کو چھوڑ دیا۔ اتنی چیزیں خود پر لادنے کے بعد واقعی الائے کا سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا، اسی لیے ان سب سے رہائی ملتے ہی وہ خود کو قدرے ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ جاؤ چینج کر لو، وہ سامنے ڈریسنگ روم ہے، نہانا چاہو تو بات بھی لے سکتی ہو۔ تمہارے کپڑے امی جان نے میری وارڈروب میں ہی میرے ساتھ والے کھانے میں رکھے تھے، نائٹ ویئر بھی وہی ہوں گے، ارتزا نے کہا۔ اچھا مگر پہلے بالوں سے بھی اس چوٹی کو نکال دو ارتزا، میرا ہاتھ نہیں پہنچے گا ادھر۔ الائے نے اپنی ٹوٹیا پر سجی گولڈن کلر کی پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ ارتزا نے مسکراتے اس پٹی کو بھی نکال دیا، ساتھ اس کے بالوں میں سجی پھولوں کی لڑیوں کو بھی بالوں سے الگ کر کے اس کے بالوں کو کھول دیا تھا۔ تھینکس۔ جلدی سے بیڈ سے اتر کر بات لینے چلی گئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی باتھ روم سے جب واپسی ہوئی تو اس نے لائٹ پنک کلر کے شفون کے گاؤن والی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کی طرف آ گئی تھی، مگر بیڈ پر جانے کے بجائے وہ جھجکتے بیڈ کے پاس ہی رک گئی۔ اسے بیڈ پر ارتزا کے سامنے جاتے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ارتزا نے بیڈ کے پاس کھڑی جھجکتی شرماتی الائے کی نروسنس کو محسوس کر لیا تھا، تبھی اس کی مشکل آسان کرتے اس نے الائے کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے ارتزا کے پاس آ گری۔ ارتزا نے اس کے چہرے پر جھولتی بالوں کی بھیگی لٹوں کو سمیٹتے ہوئے کان کے پیچھے کر دیا اور اپنے پاس رکھے نیلے رنگ کے مخملی باکس اٹھا کر کھولا تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے بہت دل سے اشال کی منگنی والے دن خریدا تھا۔ ارتزا نے باکس کے اندر موجود نازک سی چین میں جھولتا ڈائمنڈ پینڈنٹ الائے کے سامنے کر دیا تھا۔ آئی اور اے الفابیٹ سے سجا وہ بے حد نفیس و خوبصورت سا پینڈنٹ تھا جس کا یونیک ڈیزائن الائے کو بہت پسند آیا۔ بہت خوبصورت ہے، الائے نے کہتے ہوئے اپنے بال سمیٹ کر ایک طرف کر لیے تھے۔ یہ پینڈنٹ پہنانے کا واضح اشارہ تھا۔ ارتزا نے مسکراتے چین پینڈنٹ نکال کر اس کے گلے میں پہنا دیا تھا۔ آئی لو یو الائے، تم سے ٹوٹ کر محبت کرنے کے باوجود میں کبھی تمہیں نہیں بتا سکا کہ میں تمہیں کتنی شدتوں سے چاہتا ہوں، مگر اب تم میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو۔ میں اپنی محبت کو اپنی بیوی کے روپ میں پا کر خود کو کتنا خوش نصیب تصور کر رہا ہوں، کس طرح خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا ہوں، یہ میں تمہیں اب بتاؤں گا۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ بند کر دیا تھا۔ اشال کو مایوں بٹھایا جا چکا تھا۔ رسم شام کو شروع ہونی تھی، مگر اشال کو مکمل طور پر اپٹن سے گھسنے میں سب نے شام سے رات کر دی تھی۔ ایک دن کی مایوں میں وہاں موجود خواتین ساری کسر پوری کر لینا چاہتی تھی، لیکن پھر بری طرح اپنی ترکت بننے کے بعد شام سے چپکے روتی اشال کی ہمت رات تک جواب دے چکی تھی۔ تبھی اس کا خاموشی سے رونا تیز دھار آنسوؤں بدل چکا تھا۔ اسے یوں روتے دیکھ کر حفصہ بیگم نیلا نور نے اسے اوپر اس کے بیڈ روم میں ریسٹ کرنے بھیج دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اشال سمیت گھر کی لڑکیوں کے مہندی لگانے کے لیے پارس سے لڑکیاں بھی آنے والی تھی۔ ایفا، زورین اور مشل اسے اپنے روم میں لے آئی تھی۔ زورین کے لیے الائے نے ان تینوں کو خاص ہدایت دی تھی کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے اور اسے بالکل گیریت کا احساس نہ ہونے دے، اسی لیے وہ سب سے اسے پل پل اپنے ساتھ ہی رکھے ہوئے تھی۔ پھر ذوالفقار شاہ بھی میرج ہال میں کئی بار گاہے بگاہے اس بچی کی طرف سے بیٹی کو ہدایت دے رہے تھے۔ حفصہ بیگم بھی زورین کو بیٹیوں کی طرح نہایت محبت سے مخاطب کر رہی تھی، اسی لیے زورین ان انجان لوگوں میں بھی خود کو خاصا ریلیکس اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ سب غیر لوگ 2 دن میں اس کے لیے اپنوں سے بڑھ کر اپنے ثابت ہوئے تھے۔ الائے کے بعد اشال، ایفا اور مشل کے ساتھ ایک لمحے کو بھی اسے گیریت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اشال نے اسے گوند کی طرح اپنے ساتھ چپکا کر رکھا تھا۔ اشال کی بھابھی جان کے علاوہ اس کے ارتضیٰ بھیا کا بھی حکم تھا۔ ارتضیٰ جانے سے پہلے چپکے سے اشال سے زورین کا خیال رکھنے کا کہہ گیا تھا۔ مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں میں گہری لالی۔ میوزک کی آواز پر زورین نے چونک کر آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ ایفا اور مشل نے اپنے موبائل فون پر تیز آواز میوزک لگا دیا تھا اور وہ مزے سے ڈانس کرتے اپٹن سے سنی اشال کو بھی اپنے طرف کھینچ رہی تھی۔
جو رسم کے بعد شام سے اب تک رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر کر چکی تھی۔ شاید اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کری تھی۔ شال نے منہ بناتے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ آج اس کا ان شوخیوں میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر مشال کو اس کی یہ بیزاری ایک آنکھ نہیں بھاری تھی۔ کیا مسئلہ ہے شال؟ کیوں اتنی دکھی ہو؟ یہ خوشی کا وقت ہے، تمہاری شادی ہو رہی ہے اور یہ شادی کافی دن سے فکس تھی، کچھ بھی تو اچانک طے نہیں ہوا۔ پھر یوں اس طرح سے رونے دھونے کا مطلب؟ تمہاری جگہ میں ہوتی تو اس وقت خوشی سے دھمال ڈال رہی ہوتی۔ ایک تم ہو، تمہارا افسوس ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، تم پورا ایک ماہ اپنے سسرال میں گزار کر آئی ہو، پھر کیوں تمہیں دوبارہ وہاں جاتے ہوئے رونا آ رہا ہے؟ کس بات کا رنج ہے تمہیں آخر؟ مشل خاموشی سے روتی شال کو دیکھ کر چڑھتے بولی، مشل بھابھی میرے زخم مت چھیڑے، میں اپنی سسرال میں نہیں اپنے ننیال میں ایک ماہ رکی تھی، تب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی جلدی اور ہمیشہ کے لیے اس گھر میں دوبارہ چلی جاؤں گی۔ تب ایک آس تھی کہ مجھے واپس اپنی حویلی چلے جانا ہے، مگر اب میں اماں کے بنا کیسے رہوں گی؟ اپنے پیارے بابا کو میں روز دیکھ نہیں سکوں گی، میرے زارون بھیا، زیب بھیا، انیلا آپی، میں سب سے بچھڑ جاؤں گی بھابھی، اور میرے پیارے بچے، میں سب کے بنا کیسے رہوں گی؟ وہ بولتے ہوئے زور شور سے روتی تھی۔ عفا زورین بھی دکھی نظروں سے شال کو دیکھنے لگی تھی۔ مشل نے روتی ہوئی شال کو دیکھتے ہوئے لب بھیج کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اشال، یہ دن تو ایک دن ہر لڑکی کو دیکھنا پڑتا ہے، کیا میں نہیں آؤں گی سب کو چھوڑ کر تمہارے گھر؟ کیا لائے نہیں آئی؟ کیا عفا نہیں جائے گی؟ چھوڑنا پڑتا ہے یار، ہماری اماں لوگ بھی تو آئی تھی، خود تائی اماں کا سوچو، وہ بھی تو اتنے بڑے شہر سے اپنا گھر، اپنے ماں باپ، بھائی سب کچھ چھوڑ کر اس گاؤں میں آ گئی۔ اشال، اگر سچے دل سے رشتے نبھائے جائے تو لڑکی کو میکر چھوڑ کر جانے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، اسے سسرال میں ہی ہر رشتے کا نعم البدل مل جاتا ہے، جیسے مجھے ملے گا، جیسے علائر کو مل چکا ہے، جیسے عفا کو ملے گا، ویسے ہی ہر رشتے کا نعم البدل تمہیں بھی ملک ہاؤس مل جائے گا۔ تائی ابا کی یاد آئے تو تم ماموں جان کو دیکھ لینا، انہیں تائی ابا کی جگہ سمجھنا، تائی اماں کی جگہ دونوں ممانیاں ہوگی، تمہارے زارون بھیا اور زیب کی جگہ وہ عفا والے اور ان سے چھوٹے دونوں نٹکھٹ دیور بھی تو ہوں گے، پھر ارتضیٰ بھیا بھی وہی ہیں جنہیں تم پورے گھر میں سب سے زیادہ چاہتے ہو، اور پھر سب سے اہم اور سب پر بھاری، سب سے خاص ہستی قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے مسٹر ماڈل۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ انہیں تم سے کرنٹ کے جھٹکے لگ رہے تھے، ایسا کیا کیا تم نے جو بیچاروں کا سسٹم ہی بگڑ گیا؟ مشل نے اپنے گلے سے لگ کر سوسو کرتی شال کو جان بوجھ کر چھڑا تھا۔ نہیں، اب انہیں کرنٹ نہیں لگتا بھابھی، وہ تو جب میں سوئمنگ پول میں گری تھی نا اور انہوں نے مجھے باہر نکالا تھا تبھی سے انہیں کرنٹ لگنا بند ہو گیا، شال نے جلدی سے کہا تھا، مگر پھر سب کی شرارتی نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر اپنی بے اختیاری پر زبان دانتوں تلے دبا چکی تھی۔ اوہو، سوئمنگ پول، ہاں تم سوئمنگ پول میں بھی گر چکی ہو مسٹر ماڈل کے ساتھ؟ مشل نے شرارت سے شال کو دیکھ کر آنکھیں نچائی تھی۔ اشال نے سٹپٹاتے نفی میں سر ہلایا۔ اشال، یہ سوئمنگ پول والا حادثہ کب ہوا؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں تو اب تک یہ سوچ کر پریشان ہو جا رہی تھی کہ سر کو تم سے ایسے کرنٹ کے جھٹکے لگتے رہے تو شادی کے بعد میرے بیچارے جیٹ کا کیا ہوگا؟ اشال کے پاس کھڑی عفا نے شرارت سے اسے گدگدایا تھا۔ اشال عفا کے گدگدانے پر زور سے کھلکھلا اٹھی تھی۔ تبھی مشل نے بھی شکر کی سانس لی تھی کہ اس کی چہتی نند کا دھیان واقعی بڑھ گیا تھا۔ حد ادب لڑکی، میں تمہاری بڑی جٹھانی ہوتی ہوں، میرے ساتھ مذاق کیا تو مسٹر کنگ کو بتا دوں گی کہ تم انہیں پیچھے چپکو اور لسوڑا فرنگی کہہ کر مخاطب کرتی ہو۔ اشال نے سب کے سامنے بھانڈا پھوڑا تھا اور عفا گڑبڑا کر رہ گئی۔ بدتمیز، تمہیں تو کچھ بتانا ہی فضول ہے۔ اچھا، اس سب کو چھوڑو، تمہارا برائڈل ڈریس بیگ میں رکھنے سے سلور زدہ ہو گیا، اس کو آئرن تو کر لو، کل دن کی بارات ہے، صبح کسی کو وقت ہی نہیں ملے گا، ابھی کر لو ورنہ بعد میں کوئی نہیں کرے گا، عفا نے شال کو یاد دلایا تھا۔ او ہاں، انیلا آپی بھی یہی کہہ رہی تھی، رکو میں نکال کر دیتی ہوں، تم ابھی فری ہونا تو تم آئرن کر دو اسے، اور پلیز ذرا ڈھنگ سے کرنا، میری بارات کا ڈریس ہے۔ زورین، تم نیچے سے میرے لیے ڈنر لے آؤ، ایک دن بعد میری شادی ہے، ذرا دلہن کو اسپیشل پروٹوکول دے کر اسپیشل فیل کرواؤ، ابھی مہندی والی آئی جائے گی تو میرا کھانا بھی رہ جائے گا۔ اشال نے ایک ساتھ ان دونوں کو آرڈر دیتے ہوئے اپنے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عفا نے منہ بناتے اپنی جیٹھانی کی پشت کو گھورا تھا، جبکہ زورین اس بات میں سر ہلاتے باہر چلی گئی تھی۔ مشل بھی نند کی چالاکی پر مسکرانے لگی تھی، یعنی اس کا سمجھانا کارگر ثابت ہوا تھا۔ غم میں ڈوبی اشال اب واپس اپنے رنگ میں لوٹ آئی تھی۔ مشل طمانین سے مسکرا دی تھی، اسی وقت ایک بچی بھاگتے روم میں آئی تھی۔ مشل آپی، آپ کو نیچے اماں جان نے بلایا ہے۔ بچی اب سب غم کا پیغام دے کر بھاگ گئی تھی۔ مشل اس بات میں سرلاتے ہوئے اشال کے روم سے باہر نکل کر لمبی سی راہداری سے گزری تھی کہ ایک روم کے آگے سے گزرتے اسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا اور دھڑلے سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ مشل ڈر سے چیخ پڑتی اس سے پہلے زارون نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔